معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر بنام تفسیر نعیمی کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ انشاءاللہ آج کے درس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 153 کی تفسیر جو رہ گئی تھی، جو ما بقیہ ہے، انشاءاللہ وہاں سے ہم آغاز کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ اس آیت کریمہ پہ بحث کچھ ہو چکی ہے، وہ اس طور پر کہ اس کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے، اس کا شأن نزول کیا ہے، اور اس کی تفسیر بھی کافی حد تک گزر چکی ہے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات سے انشاءاللہ ہم آج کے درس میں بقیہ آیت کے ٹکڑے کی تفسیر کریں گے۔ گفتگو چل رہی تھی کہ قوم بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالی کے ظاہر ظہور دیکھنے پر موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرا دے۔ جب اتنی بڑی اس نے خواہش کی، اپنے خواہش کا اظہار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی، چونکہ یہ ایک طرح سے یہ ظلم تھا، پس اللہ تبارک و تعالی کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، اور وہ عذاب ایک سخت کڑک آواز کی شکل تھی یا ایک بجلی کی کڑک تھی، اس میں اختلاف ہے۔ بہر صورت اللہ کے عذاب نے اسے پکڑ لیا اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اور اسی واقعے کے تعلق سے صاحب مفسر نے کہا کہ اس کی مکمل بحث، اس کا واقعہ، تفصیلی گفتگو پہلے پارے میں ہو چکی ہے۔ اجمالاً میں یہاں پر آپ کو عرض کر دوں کہ جب گو پرستش کے سبب، یعنی گائے کی پوجا جب قوم بنی اسرائیل نے اختیار کر لی، پوجنے لگی گائے کو، تو اس کے جرم میں قوم بنی اسرائیل کو سزا ملی۔ وہ اس طور پر کہ ان کے جو گائے کو نہیں پوجے تھے، تقریباً 12,000 افراد، ان لوگوں نے تقریباً 70,000 افراد کو، جنہوں نے گائے کی پرستش کی تھی، انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ سلسلہ جب چلتا رہا، 1 روز یا 3 روز تک پے در پے قتل ہوتے رہے سب لوگ، تو تیسرے روز غالباً بنی اسرائیل کی عورتیں وغیرہ آئیں اور کہا کہ اے موسیٰ، ہم پر رحم فرما، اللہ سے دعا کر، اس طرح تو ہم سب ختم ہو جائیں گے۔ جب 70,000 اسرائیلی کفارے میں قتل ہو چکے، تب موسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ تم کچھ باقی ماندہ لوگوں کو لے کر اس گناہ کی معذرت کے لیے کوہ طور پر حاضر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گیا اور کہا کہ اے موسیٰ، ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن جو بچے ہوئے لوگ ہیں اس کو لے کر کے، تقریباً یہ 70 اشخاص تھے، اس کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، کس لیے؟ معذرت کرنے کے لیے۔ اور وہاں یہ لوگ اپنی قوم کی طرف سے معافی چاہی، کیونکہ یہ وہ جنگل ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ جنگل کی برکت سے توبہ جلد قبول ہوگی، جیسے مدینہ منورہ میں عبادات، یہاں انہوں نے شرک کیا، یہاں یہ توبہ نہ کریں۔ یعنی جگہ کا بھی اعتبار ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ جس جگہ قتل ہوئے تھے وہ جگہ، چونکہ ان لوگوں نے
گو پرستش کی، اللہ کے علاوہ گائے کی پوجا کی تھی، بت کی پوجا کی تھی، اس لیے اس جگہ کو چھوڑ کر کے اللہ نے کوہ طور پر بلایا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 بہترین آدمی چنے۔ جب یہ لوگ طور کی طرف روانہ ہوئے تب انہوں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ، ہمیں رب کا کلام سنوا دو۔ آپ نے دعا فرمائی، رب نے قبول کی۔ جب کوہ طور پر پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ تم سب غسل کر لو، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرو اور 3 روزے رکھو اور تسبیح و تہلیل میں مشغول رہو۔ جب آپ پہاڑ پر پہنچے تو ان لوگوں کو نیچے کھڑا کیا اور خود اوپر تشریف لے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نورانی ستون ابر سفید کے رنگ کا نمودار ہوا، یعنی سفید بادل ظاہر ہوا اور آہستہ آہستہ پھیلتا گیا، یہاں تک کہ سارے پہاڑ کو اس نے گھیر لیا اور موسیٰ علیہ السلام اس میں گر گئے۔ پھر رب نے ان سے کلام فرمایا۔ لوگ نیچے کھڑے ہوئے کلام الہی سن رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ تمام گفتگو صرف موسیٰ سے ہو رہی ہے، ہم پر بھی کرم فرمایا جائے اور کوئی بات ہم سے بھی خطاب کر کے فرمائی جائے۔ کہ یکایک نور کی بجلی ان کی طرف کوندی اور پھر ان کے کان میں آواز آئی کہ انی انا اللہ لا الہ الا انا ذو بکۃ اخرجکم من ارض مصر فاعبدونی ولا تعبدوا غیری، یعنی ہم اللہ ہیں، ہمارے سوا کوئی معبود نہیں، ہم مکہ والے ہیں، ہم تم کو مصر سے نکالیں گے، تم ہماری ہی عبادت کرنا، کسی اور کی نہ کرنا۔ جب یہ ابر صاف ہو گیا یعنی بادل اور موسیٰ علیہ السلام نیچے تشریف لائے تب آپ نے پوچھا کہ کہو تم نے رب کا کلام سنا؟ وہ بولے کہ سنا تو ہے، مگر کیا خبر کہ کون بول رہا تھا؟ ہم نے رب کو نہ دیکھا، یہ صرف آپ فرماتے ہیں کہ بولنے والا رب تھا، ہم کو یقین نہیں آتا۔ آپ رب کو صاف صاف شکل و صورت میں دکھا دیں تو ہم مان لیں گے۔ تب ان پر آسمانی آگ سخت آواز کے آئی جس سے وہ سب مردہ ہو گئے۔ تو فأخذتهم الصاعقہ کا پس منظر یہ تھا کہ ان لوگوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے کوہ طور پر بلایا اور موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر گئے اور وہاں جب معذرت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلامی کا شرف بخشا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں 70 حواری کو بھی، تو اس نے آگے بڑھ کر کے رب کے دیدار کی خواہش کی اور وہ بھی ظاہر ظہور۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل فرمایا، وہ اس لیے کہ چونکہ اس کی یہ خواہش اللہ مجھے دیکھنا نہیں تھا بلکہ سرکشی و عنادن تھا، اور سب سے بڑی بات کہ یہ ظلمن بھی تھا، جیسے قرآن نے خود فرمایا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم۔ خیر، جب یہ لوگ ہلاک ہو گئے، سب لوگ فنا ہو گئے، مر گئے اور یہ دن رات مردہ رہے، جب اس طرح وہ پریشان، جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ارے یہ قوم تو مر گئی، ہمارے 70 لوگ، اب میں واپس جا کر کے کیا جواب دوں گا؟ چنانچہ ایک دن و رات مردہ رہے یہ لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا، اب بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا؟ وہ کہیں گے تم نے 70,000 آدمی تو یہاں قتل کروائے اور 70 آدمی باہر لے جا کر نامعلوم کس طرح ہلاک کر دیے۔ مولا، میری بدنامی ہوگی، میں تو ان کو اپنا گواہ بنا کر لایا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ خدایا تو انہیں زندہ فرما دے۔ ان کی دعا سے یہ تمام لوگ ترتیب وار زندہ ہو گئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام ان سب کو لے کر واپس تشریف لے گئے۔ تو یہ تھی اس آیت کریمہ کا پس منظر۔ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات۔ یہ بنی اسرائیل کے دوسرے جرم کا ذکر ہے۔ پہلا جرم تو اس نے یہ کیا کہ اس نے اللہ کو ظاہر ظہور دیکھنے کی خواہش کی، اور دوسرا جرم یہ کہ گائے کی پرستی کی، یعنی بچھڑا پرستی، گائے کی پوجا۔ یہ بنی اسرائیل کے دوسرے جرم کا ذکر ہے، یعنی ان کا بچھڑا پرستی،
چونکہ یہ واقعہ کچھ بعد میں ہوا اس لیے ثم فرمایا ہے نا، ثم اتخذوا العجل، تو یہ واقعہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی خواہش کرنے کے بعد کی ہے، اس لیے ثم ارشاد فرمایا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات۔ عمل سے مراد وہی بچھڑا ہے، یعنی جو عمل اس نے کیا ہے کہ ایک تو عمل یہ کیا اس نے، یعنی جرم، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظاہر ظہور دیکھنے کی خواہش کی۔ ایک عمل اس کا یہ تھا جو ظلمن تھا، سرکشی کے بنا پر تھا، جرم عظیم تھا۔ ایک دوسرا عمل اس نے یہ کیا کہ گائے کی پرستش کی، تو اسی لیے فرمایا کہ دوسرا عمل یعنی گائے کی پرستش، ثم اتخذوا العجل۔ اور یہاں پر عجل، یہ جو عجل ثم اتخذوا العجل، عجل سے مراد یہی بچھڑا ہے جو سامری نے فرعونی سونے سے بنایا تھا۔ اتخذوا کا دوسرا مفعول پوشیدہ ہے الہن، ثم اتخذوا العجل الہن من بعد ما جاءتهم البینات، یعنی پھر ان لوگوں نے بچھڑا کو اختیار بنا لیا معبود، بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ چکی تھیں۔ بینات جمع ہے بینتن کی بمعنی روشن دلیل، اسی لیے گواہی کو بینہ کہا جاتا ہے چونکہ وہ واضح اور روشن ہوتا ہے۔ یہاں بینات سے مراد عصائے موسوی، ید بیضا، دریا کا چیرنا وغیرہ معجزات ہیں، نہ کہ آیات توریت۔ یعنی یہاں پر جو بینات ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، کہ ان کے پاس روشن دلیلیں پہلے سے موجود تھیں پھر بھی ان لوگوں نے بچھڑا کی پوجا کی، تو یہ روشن دلیلیں کیا تھی؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ عصائے موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا، اور عصا کہتے ہیں لاٹھی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا عصا عطا فرمایا تھا، ایک ایسی لاٹھی عطا فرمائی تھی کہ آپ اس سے جس چیز کی خواہش کرتے وہ اس سے پوری ہو جاتی تھی۔ جیسے روایت میں آتا ہے کہ آپ نے عصا ہی کو دریا میں مارا تو راستہ بن گیا، آپ اسی عصا سے اور اسی عصا سے آپ نے زمین پہ جب اس عصا کو رکھا تو وہ سانپ بن گیا تھا۔ تو بہت سارے اس سے معجزات ظہور میں آئے تھے، اور آپ اس کو اپنے ذاتی استعمال میں بھی لاتے تھے، جیسا کہ ایک قرآن پاک کے ایک آیت سے پتہ چلتا ہے اتوکل علیہ واحش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، کہ میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے جانوروں کو ہکاتا ہوں وغیرہ۔ ید بیضا یعنی روشن ہاتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے آستین میں ایک ایسی چمک عطا فرمائی تھی کہ اگر آپ ہاتھ کھولتے تو روشن ہو جاتا۔ تو یہ سب معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیے تھے، باوجود اس کے واضح روشن دلیلیں دیکھنے کے بعد بھی ان لوگوں نے گو پرستی کی، یعنی بچھڑا پرستی کی۔ تو یہ آیت کریمہ توریت کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے، بعد کا نہیں، کیونکہ ابھی تک توریت نہ آئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام توریت لینے ہی تو گئے تھے، اور ادھر لوگ بت پرستی گو پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر کہ ادھر اسرائیلیوں نے یہ ستم ڈھا دیا کہ بچھڑا پرستی شروع کر دی۔ یہ واقعہ بھی سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ جب ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے گئے، اور ادھر سامری نے لوگوں کو بہکا دیا، بنی اسرائیل کو، اور ایک سونے کو پگھلا کر کے اس نے ایک بچھڑے کی شکل میں بنا دیا، سونے کا بچھڑا بنایا، اور پھر اس میں بعض روایت کے مطابق، اور یہی تحقیقی روایت ہے، کہ اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے ٹاپ کی جگہ سے، یعنی قدموں کے نشان جہاں پر تھے وہاں پر سے اس نے مٹی اٹھا لی تھی، اس کو اس پہ ڈال دیا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ بچھڑا بولنے لگا۔ اور اس طریقے سے بہت سارے لوگ، جیسا کہ روایت میں آیا کہ 70,000 بنی اسرائیل اس کے آگے پیچھے بیٹھ گئے اور اس کی عبادت میں مصروف ہو گئے تھے۔ تو ان کی گائے پرستی کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمایا فَعَفَوْنَ عَنْ ذَلِكَ، تو ہم نے اس کے بعد اسے معاف کر دیا۔
تو ہم نے اسے معاف کر دیا، یعنی اس عظیم جرم کرنے کے بعد، گائے کی پرستی، بچھڑا پوجنے کے بعد بھی ہم نے اسے معاف فرما دیا۔ عفو کے معنی فعفونا عن ذلک فائے تعقیبیہ ہے، عفو کے معنی ہے مٹانا، چونکہ معافی سے گناہ مٹ جاتا ہے اس لیے اسے عفو کہہ دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک سے بھی پتہ چلتا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ ذالکہ سے اشارہ ہے بچھڑا پرستی کی طرف، ذالکہ سے اشارہ بچھڑا پرستی کی طرف ہے، یعنی ہم نے اس کے بعد معاف فرما دیا۔ کس کے بعد؟ یعنی بچھڑا پرستی کے بعد معاف کر دیا، یعنی اس قدر بڑے جرم کے بعد بھی ہم نے ان کو معافی دے دی کہ انہیں جڑ سے نہ اکھیڑ دیا، بالکل نیست و نابود نہ کر دیا، اگرچہ ان کا یہ گناہ اس ہی قابل تھا کہ انہیں بالکل فنا کر دیا جاتا۔ اس توجہ سے آیت پر کوئی اعتراض نہیں۔ اب یہاں کون سا اعتراض واقع ہوگا اور اب کیسے واقع نہیں ہوگا، اس کا جواب کیا ہوگا، تو انشاءاللہ آگے کی اعتراضات والی بحث میں بتا دیا جائے گا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہ ان اسرائیلیوں کی انتہائی سرکشی کا ذکر ہے۔ سلطان سے مراد ہے موسیٰ علیہ السلام کے ظاہر و باہر معجزات جو ان کی سچائی پر دلالت کریں، یعنی باوجود کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات ظاہرہ عطا فرمائے مگر یہ ایسے سرکش لوگ ہیں کہ انہوں نے ان کی مخالفت ہی کی۔ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سارا، یعنی اے محبوب وہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سارا قرآن ایک دم لائیے، اور موسیٰ علیہ السلام ساری توریت ایک دم لائے تو ان سے مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں رب کو ظاہر ظہور دکھائیے۔ ان کے یہ تمام مطالبے محض عناد سے ہیں، سرکشی سے ہیں، تحقیق حق کے لیے نہیں، یعنی حق قبول کرنے کے لیے نہیں، حق کی حقیقت جاننے کے لیے نہیں۔ تو یہاں تک آیت کریمہ کے ٹکڑوں میں تفسیر ہوئی، خلاصہ تفسیر۔ گزشتہ تفسیر سے یہ پتہ لگ گیا کہ اس آیت کریمہ کی 3 تفسیریں ہیں۔ ایک یہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہود مدینہ محض عناد کے طور پر آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ پورا قرآن ایک دم اتار کر لائیں، ایک تو یہ، تب ہم ایمان لاویں گے، ہم ایسے قرآن کو نہیں مانتے جو آہستہ آہستہ اترے۔ دوسرے یہ کہ یہود مدینہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے پاس خدائی خط آسمان سے اتاریں، خدائی تحریر، جس میں لکھا ہو کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اور تیسری یہ کہ قرآن مجید کے علاوہ اور کوئی کتاب آپ آسمان سے اتاریں جو ایک دم اترے۔ اے محبوب آپ ان کی ایسی بیہودہ باتوں سے ملول نہ ہوں، غم نہ کھائیں۔ انہوں نے تو اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ مطالبہ کیا جو اس مطالبہ سے کہیں زیادہ حیرت ناک، کہیں زیادہ شرارتی تھا۔ ان سے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم کو اللہ کی ذات کھلم کھلا دکھا دیجیے جو ہمارے سامنے آ کر ہم کو آپ کی نبوت کی خبر دے، ہم آپ کی بات نہ مانیں گے۔ اس مطالبے کی سزا انہیں یہ دی گئی کہ انہیں غیبی عذاب یا غیبی آگ یا غیبی کڑک نے ہلاک کر دیا، جیسا کہ صاعقہ کا معنی ہے۔ پھر اس کے بعد انہی یہودیوں نے یہ غضب کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے کھلے معجزات دیکھنے کے باوجود بچڑے کی پوجا شروع کر دی، مگر ہم ایسے رحیم و کریم ہیں کہ اس جرم کی بھی انہیں معافی دے دی۔ فعفونا عن ذلک، وہ اس عبارت پر بالکل ہلاک کر دینے کے مستحق تھے مگر ہم نے انہیں ہلاک نہ کیا۔ وہ گناہ پر گناہ، جرم پر جرم کرتے رہے، ہم معافی پر معافی دیتے رہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ عنایت کیا، کھلے معجزے دیے، مگر یہ لوگ بغاوت اور مطالبے ہی کرتے رہے۔ جب ان کا معاملہ اپنے نبی کے ساتھ یہ رہا تو اگر آپ سے یہ لوگ ایسے بیہودہ مطالبہ کریں تو ان سے کیا بعید ہے، لہٰذا آپ بالکل ملول و غمگین نہ ہوں،
یعنی جب موسیٰ علیہ السلام سے ایسے اس کی قوم جو ہے سو اتنے بڑے مطالبات کر دیے، تو اس سے کیا بعید ہے؟ مطلب یہ بھی اس سے بڑھ کے کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، اس سے کوئی بعید نہیں ہے۔ مطلب بعید کا لفظی معنی آتا ہے دور، لیکن یہاں پر مراد یعنی مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اگر بارش سے شورا زمین سرسبز نہ ہو تو بارش کا قصور نہیں ہے۔ اگر بارش سے شورا زمین سرسبز نہ ہو تو بارش کا قصور نہیں ہے۔ دیکھیں شعر میں شورا کہتے ہیں ایسا سفید رنگ کا مرکب چیز، یعنی ملی ہوئی چیز جو پانی کو ٹھنڈا کرتا ہے، بارود میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، ایک قسم کی کھار۔ اگر بارش سے شورائے زمین سرسبز نہ ہو یعنی ہریالی نہ پیدا ہو تو بارش کا قصور نہیں۔ شعر دیکھیں، در بہاراں کے شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ۔ ترجمہ، موسم بہار میں پتھر سرسبز و شاداب کب ہوتا ہے؟ خاک یعنی مٹی بن جا تاکہ رنگ برنگ کے پھول کھلیں۔ یہ شعر مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمۃ والرضوان کا ہے۔ خیال ہے کہ سلطان کے لغوی معنی ہے غلبہ۔ غلبہ کہتے ہیں کسی پر حاوی ہونا، فتح پانا، جیتنا۔ اب غلبہ خواہ دلائل سے ہو یا معجزات سے یا قوت و طاقت سے یا یوں ہی قدرتی طور سے، رعب اللہ نے تمام نبیوں کو عطا فرمایا ہے۔ خود فرماتا ہے لأغلبن انا ورسلی۔ پوری آیت اس طریقے سے ہے، اس سے ما قبل کی ایک لفظ اس طریقے سے ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ضرور ہم ہی اور میرے رسول ہی غالب ہوں گے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کو تو بے مثل غلبہ دیا۔ بے مثل غلبہ کس طرح کہ فرعون نے آپ کی ولادت سے پہلے اسرائیلیوں کے 80,000 بچے ذبح کرا دیے تاکہ آپ دنیا میں نہ رہیں۔ اور یہ بات بہت مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر، احساس، اس کے تخت کا زوال فرعون کو ہو گیا تھا، تو اس نے خواب میں دیکھا اور اس کی تعبیر کے لیے بڑے اس نے اپنے علماء کو بھیجا، نجومی کے پاس گیا کہ اس کی تعبیر کیا ہے، تو اس نے بتایا اس کے بڑے علماء نجومی نے کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کو، تمہاری حکومت کو ہلاک و تباہ کر دے گا۔ چنانچہ اس نے اسی دن سے ہر روز اپنے حکومت میں اپنے سپاہیوں کو گشت پر لگا دیا اور یہ فرمان جاری کیا کہ جہاں جہاں جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دو، یعنی لڑکا جتنا پیدا ہوتا ہے اسے قتل کر دو، اور جو لڑکی پیدا ہوتی ہے اسے چھوڑ دو۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل حال ہو تو یہ بندہ کی سوچ سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ خیر، فرعون نے 80,000 بچے ذبح کرا دیے تاکہ آپ دنیا میں نہ رہیں، مگر آپ دنیا میں رہے بلکہ خود فرعون کی گود میں رہے، وہاں پرورش پائی۔ پھر مدائن سے آنے پر تمام فرعونیوں سے مقابلہ کیا، جادوگر مقابلے میں آئے مگر غالب آپ ہی رہے، یعنی آپ ہی حاوی رہے، یعنی آپ ہی کو جیت ملی۔ یا مراد ہے قدرتی رعب۔ رب تعالیٰ نے یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو علی وجہ الکمال بخشا تھا، یعنی پورے کمال کے طور پر۔ دیکھو، اسرائیلی ہارون علیہ السلام کے کہنے پر بت پرستی سے باز نہ آئے مگر آپ کو دیکھتے ہی سہم گئے، یعنی ڈر گئے۔ آپ نے جو کہا اس پر عمل کیا اور آپ کے سامنے توبہ کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ہے آپ کا رعب خدا داد، یہ ہے سلطان مبین۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ابھی آیت کریمہ میں یہ فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ عطا کیا۔ غلبہ ایسا کہ لوگ جیسے ہی آپ کو دیکھتے تو ڈر جاتے تھے، سہم جاتے تھے۔ اور یہ بھی کہ آپ نے فرعونیوں پر غلبہ پایا، یعنی اس پر جیت حاصل کی، تو کوئی بھی معنی مراد، دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔
فائدے، اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، ہدایت محض یعنی صرف رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملتی ہے، اس کا فضل شامل حال نہ ہو تو علم، عقل، اچھی صحبت، مقدس مقام پر رہنا، نبی کی اولاد ہونا سب بیکار ہے۔ دیکھو، یہ اہل کتاب موسیٰ علیہ السلام کی اولاد تھے، توریت کے بڑے عالم تھے، مدینہ شریف میں رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے جاتے تھے، مگر رہے کافر و بے دین، ہمیشہ حجت بازیاں ہی کرتے رہے۔ حجت بازیاں یعنی بحث و مباحثہ، کیونکہ اللہ کا فضل و کرم ان کے شامل حال نہ تھا۔ یہ فائدہ یسألک اہل الکتاب سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ، بحث مباحثہ فضول مطالب دل میں سختی پیدا کرتے ہیں، یعنی بحث و مباحثہ اور فضول مطالبے دل میں سختی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اطاعت کا جذبہ عطا فرمائے۔ مومنین صحابہ نے زیادہ حجتیں نہ کی، یہ فائدہ بھی یسألک سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ، جب رب تعالیٰ کسی کا دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے۔ دیکھو، ان بے دین یہودیوں نے اتنا نہ جانا کہ سچے نبی، سچی کتاب پر ایمان لانا چاہیے، خواہ کتاب یکدم آئے یا آہستہ، ہے تو کتاب الہی۔ ان عاقلوں نے بچوں کی سی ضد کی کہ اگر سارا قرآن ایک دم آئے تب تو ہم ایمان لائیں گے، ورنہ نہیں، یا اگر ہمارے سب کے پاس رب تعالیٰ کے خطوط آ جائیں تب تو ہم ایمان لائیں گے، ورنہ نہیں۔ کبھی کہتے کہ اگر میکائیل علیہ السلام یہ قرآن لاتے تو ہم مان لیتے، چونکہ حضرت جبریل لاتے ہیں اس لیے ہم جنہیں مانتے ہیں ہی نہیں وغیرہ۔ یعنی یہ قرآن پاک میکائیل علیہ السلام لاتے، یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام تو مان لیتے، لیکن یہ لاتے جبریل ہے اس لیے ہم نہیں مانیں گے، چونکہ حضرت جبریل لاتے ہیں اس لیے ہم نہیں مانتے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ضدیں بے عقل بچوں کی سی ہیں، ضد کی جمع ضدیں جو یہ عاقل کرتے تھے۔ چوتھا فائدہ، حضور کا منکر یہودی ہو یا عیسائی در حقیقت اپنے نبی کو نہیں مانتا۔ دیکھو، رب تعالیٰ ان ضدی یہود کو خاموش فرمانے کے لیے ان کی وہ ضدیں بیان فرمائی جو وہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے تھے۔ اس سے یہی بتانا مقصود ہے کہ تم تو اپنے نبی کو بھی نہیں مانتے، ان سے بھی ضد ہی کرتے رہے۔ اگر ان محبوب کو نہ مانو تو تم سے کیا بعید، یعنی تم نے اپنے نبی کو نہ مانا تو اب تم اس محبوب یعنی مجھے نہ مانو تو تم سے کیا بعید ہے، کچھ بعید نہیں ہے، مطلب تم ایسا کر سکتے ہو۔ پانچواں فائدہ، باپ داداؤں کے اعمال کا اولاد پر اور اولاد کے اعمال کا باپ داداؤں پر اثر پڑتا ہے، جبکہ وہ ان اعمال سے راضی ہوں۔ دیکھو، موسیٰ علیہ السلام سے دیدار الہی کا مطالبہ ان یہود مدینہ نے نہ کیا تھا، بلکہ ان کے بڑے پرانے باپ داداؤں نے کیا تھا، مگر یہاں یہود مدینہ کو اس کا ذمہ دار قرار دیا گیا کیونکہ یہ ان کے نقش قدم پر تھے۔ چھٹا فائدہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نبیوں سے مانگ سکتے ہیں، یہ شرک یا کفر نہیں۔ دیکھو، یہود نے دیدار الہی موسیٰ علیہ السلام سے مانگا اور قرآن کریم کا یکدم نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا۔ رب تعالیٰ نے ان دونوں سوالوں کو شرک قرار نہ دیا، یہ نہ فرمایا کہ انہوں نے یہ نعمتیں براہ راست ہم سے کیوں نہ مانگی، لہٰذا یہ مشرک ہو گئے۔ گزشتہ آیت میں گزرا نا، اللہ تبارک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہودیوں نے کہا ان تنزل علیہم کتاب من السماء، یعنی آپ آسمان سے ایسی کتاب اتارے جو یک بارگی ہو، یعنی یک بارگی آسمان سے کتاب اتارے، یا ایک کتاب، اب یہ قرآن مجید خواہ قرآن ہو یا قرآن کے علاوہ دوسری کتاب ہو یا جو بھی چیز ہو، تو اس نے حضور سے کہا کہ آپ اتاریں۔ اسی طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا فقالوا ارنا اللہ جہرا، کہ بنی اسرائیل بولے ہمیں اللہ کو علانیہ دکھا دو۔ یہ دونوں عبارتیں
یہ دونوں جملے واضح طور پر براہ راست نبی سے مخاطب ہے، اور ان دونوں کے جواب میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان دونوں نے شرک کیا، لہٰذا انبیاء سے مانگنا یہ شرک نہیں ہے۔ دیکھیں، رب تعالیٰ نے ان دونوں سوالوں کو شرک قرار نہ دیا، یہ نہ فرمایا کہ انہوں نے یہ نعمتیں براہ راست ہم سے کیوں نہ مانگی لہٰذا یہ مشرک ہو گئے، بلکہ دوسرے طریقے سے انہیں روکا گیا۔ حضرت ربیعہ بن کعب نے حضور سے جنت مانگی، ایمان و عرفان مانگا۔ جب فرعونیوں پر خون، جوں، مینڈک وغیرہ کے عذاب آتے تھے تو وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے تھے لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، کیا اے موسیٰ اگر آپ نے ہم سے یہ عذاب دفع فرما دیا، دیکھنا نا، اگر آپ نے ہم سے عذاب دفع یعنی دور کر دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ دیکھو، موسیٰ علیہ السلام سے عذاب دفع کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، یعنی ہٹانے کا۔ رب تعالیٰ نے بھی ان کے قول کو شرک قرار نہ دیتا تھا بلکہ ان سے عذاب دفع فرما دیتا تھا۔ فرماتا ہے فلما کشفنا عنہم العذاب الی آخری، فلما کشفنا، پوری آیت اس طریقے سے ہے فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ينکثون، تو ہم ان سے عذاب کو ہٹا دیتے تھے۔ معنی یہ ہے کہ فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ينکثون، پھر جب ہم نے ان سے وہ مصیبت ٹال دی جبھی وہ عہد توڑ گئے۔ تو یہ آیت کریمہ صاف طور پر، واضح طور پر بتا رہا ہے کہ اس طرح کا جملہ شرکیانہ تھا، لہٰذا ہم بھی حضور سے ایمان، توفیق، دولت، اولاد مانگ سکتے ہیں، یہ چیزیں جنت سے بڑھ کر نہیں۔ اس لیے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو امیروں، حاکموں اور حکیموں سے ہر وقت چندہ، دوا وغیرہ مانگتے ہیں، لیکن حضور سے کچھ مانگنے کو شرک کہتے ہیں۔ خلاصہ کلام کہ حضور سے مانگنا، انبیاء سے مانگنا یہ بالکلیہ شرک نہیں ہے، وگرنہ اس طرح کی عبارتیں قرآن پاک میں نہ ہوتی، اور اگر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب ضرور فرماتا اور کہتا کہ یہ شرک ہے، اور شرک نہ کر کے بلکہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو قبول بھی فرماتا ہے، جیسا کہ واضح ہوا کہ جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، تو جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ينکثون۔ شعر: محمد از تمی خواہم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ را۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا شعر ہے کہ محمد، اے محمد، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تجھ سے خدا کو چاہتے ہیں۔ محمد از تمی خواہم خدا را، کہ اے محمد یعنی اے اللہ کے رسول، ہم تم سے خدا کو چاہتے ہیں۔ خدایا از تو عشق مصطفیٰ را، اور اے خدا تجھ سے مصطفیٰ کا عشق چاہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہنا ہو تو محمد سے، یعنی ہم پیارے آقا سے اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کو مانگتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، وہ پیارے آقا کے توسل سے، اور پیارے آقا کا عشق مانگ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ساتواں فائدہ، عادتاً ناممکن چیز کی دعا کرنا ممنوع ہے، یعنی منع ہے، روک ہے، جس پر عذاب الہی آ سکتا ہے۔ دیکھو، اسرائیلیوں نے اس جہان میں رہ کر دیدار الہی کا مطالبہ کیا، یہ عادتاً ناممکن چیز تھی، لہٰذا ان پر عذاب نازل آ گیا اور ان کے اس مطالبے کو ظلم فرمایا گیا۔ آٹھواں فائدہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام مخلوق کے گناہوں سے زیادہ ہے۔ دیکھو، رب تعالیٰ نے ایسے بڑے مجرمین کو بھی بارہا معافیاں دی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، تواب ہے۔ وہ جہاں بندوں کے گناہ کو بخشتا ہے وہاں معاف فرماتا ہے، اور اس کی دعاؤں کو، اس کی توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے۔ شعر: گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا، مگر اے عفو تیرے عفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے۔ یعنی اس شعر سے اعلیٰ حضرت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مولا، میں گنہ گار ہوں اور مجھ سے لاکھوں کروڑوں گناہ ہوتے رہیں گے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
کہ کتنے گناہ کیے ہیں، اگرچہ لاکھوں گناہ ہیں، میرے لاکھوں جرم ہیں، مگر اے عفو ہے، چونکہ اللہ کا ایک نام عفو ہے، جیسا کبھی گزرا، اللہم انک عفو، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عائشہ سے جو ایک وظیفہ سکھایا تھا دعا، تو اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو عفو ہے، مگر اے عفو تیرے عفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے، مگر اے عفو تیرے عفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے۔ اس شعر سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اور اس کا بے حساب عفو ہے، بے حساب ایسا عفو ہے جو حساب میں بھی نہیں ہے اور شمار بھی نہیں کر سکتا کوئی۔ نواں فائدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل ہیں۔ دیکھو، یہ اسرائیلی برسوں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے، مگر پھر بھی موسیٰ علیہ السلام پر اکڑتے رہے، اور صرف 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام باہر گئے، حالانکہ ہارون علیہ السلام کو ان میں چھوڑ گئے تھے، مگر یہ لوگ رب تعالیٰ کی ذات و صفات کو بھول گئے، بچڑے کی پجاری بن گئے۔ حضور کے صحابہ نے نہ کبھی حضور کے حکم سے سرتابی کی یعنی حکم عدولی یا نافرمانی کرنا۔ حضور کے صحابہ نے نہ کبھی حضور کے حکم سے سرتابی کی، نہ کبھی بدعقیدگی بدعملی میں گرفتار ہوئے، حالانکہ ان میں بعض وہ لوگ تھے جو فتح مکہ میں یا اس کے بعد ایمان لائے۔ جب حضور کی وفات بہت قریب تھی، بعض لوگوں نے صرف ایک آن حضور کی زیارت کی، باوجود اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، رب تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، کُلًّا وعد اللہ الحسنی، یعنی سب کے سب جنتی ہیں۔ یوں ہی حضور کی امت تمام امتوں سے افضل ہے کہ یہ سب لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں گے، سبحان اللہ۔ تو حضور کے بعد تمام صحابہ، تمام نبی، تمام بعد انبیاء، تمام امتی میں افضل، اور پھر حضور کی امت تمام لوگوں میں افضل۔ 10واں فائدہ، نیت بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ دیکھو، بنی اسرائیل نے دیدار الہی کا مطالبہ کیا، دیدار الہی کا مطالبہ اس لیے کیا کہ انہیں موسیٰ علیہ السلام پر اعتماد نہ تھا، وہ سزا کے مستحق ہوئے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے دیدار الہی کی تمنا شوق و عشق میں کی، ان کی محبوبیت اور زیادہ ہو گئی۔ چیز ایک ہے، دیدار الہی، اللہ کی دیکھنے کی خواہش، چیز ایک ہے، مگر نیت میں فرق، اور وہ فرق کیا تھی کہ وہ لوگ سرکشی کے طور پر، عناد کے طور پر ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کی تمنا کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے شوق میں، محبوبیت، عشق میں تمنا کی، شوق و عشق میں کیا۔ تو چیز ایک ہے مگر نیت میں فرق کی بنا پر احکام جداگانہ۔ 11واں فائدہ، بڑے سے بڑا مجرم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش سے نا امید نہ ہو، اس کا کرم بندے کے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ فائدہ فعفونا سے حاصل ہوا۔ دیکھو، بنی اسرائیل کے ناجائز مطالبے بلکہ بچھڑا پرستی بھی معاف ہو گئے۔ 12واں فائدہ، رعب یعنی لوگوں کے دلوں میں کسی کی ہیبت بیٹھ جانا رب تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ یہ فائدہ سلطانم مبینہ سے حاصل ہوا۔ دیکھو، بنی اسرائیل ہارون علیہ السلام کی تبلیغ پر بچھڑا پرستی سے باز نہ آئے، مگر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ہی گھبرا گئے اور آپ کے فرمان پر فوراً توبہ کر بیٹھے۔ یہ تھا رعب موسوی، جسے یہاں سلطان مبین یعنی کھلا غلبہ فرمایا گیا۔ شعر، ہیبت حق است این از خلق نیست، ہیبت این مرد صاحب دلق نیست، یعنی یہ رعب حق تعالیٰ کے تعلق کا ہوتا ہے، اس گدری پوش فقیر کا نہیں ہوتا ہے، یعنی جو رعب ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا اصل میں ہوتا ہے، بندوں کا نہیں ہوتا ہے۔ یعنی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہوگا، لگاؤ ہوگا، اتنا زیادہ رعب ہوگا۔ یہ وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا زیادہ رعب و دبدبہ تھا کہ دشمن ہزاروں میل کی دوری پر ہوتا ہے، پھر بھی اس کے اندر میں، اس کے دل میں حضور کی دہشت اور ڈر سمایا ہوا ہوتا تھا۔
چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ، بلکہ یہ یوں کہیں کہ سب سے زیادہ لگاؤ اور تعلق تھا، سب سے زیادہ قریبی تھے، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کو حبیب کہا۔ پہلا اعتراض، یہاں سے اعتراضات شروع ہو رہے ہیں، دیکھیں۔ پہلا اعتراض، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا یہ مطالبہ پورا کیوں نہ فرمایا، یا جب کفار کے مطالبہ، کون سے مطالبے کی بات چل رہی ہے؟ مطالبہ یہ کہ وہی یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء، کہ آپ ہمارے لیے ایک کتاب اتاریں آسمان سے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا یہ مطالبہ کیوں نہ پورا فرمایا جب کفار کے مطالبہ پر چاند چیر دیا گیا؟ جب چند لوگ آئے تھے حضور کے پاس اور کہا تھا کہ اے حضور، اے محمد، اگر آپ ایسا معجزہ دکھائیں جس سے ہم کو یقین ہو جائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ بہت ساری باتیں کہ اس میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، تو حضور نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا، اور یہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ چاند 2 ٹکڑے رہا، پھر بعد میں جا کے مل گیا تھا۔ یہ شق القمر کا معجزہ بہت مشہور معجزہ ہے، اور اہل عرب نے بھی دیکھا تھا، پھر بھی ان لوگوں نے ایمان نہ لایا تھا۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا یہ مطالبہ، کون سا مطالبہ؟ وہی آسمان سے کتاب اتارنا، پورا کیوں نہ فرمایا جب کفار کے مطالبہ پر چاند چیر دیا گیا، کنکر پتھروں سے کلمہ پڑھوا دیا گیا، تو یہ مطالبہ بھی پورا کر دیا جاتا کہ ان لوگوں پر غیبی خط آ جاتے جنہیں پڑھ کر یہ لوگ مسلمان ہو جاتے۔ یہ چیز ناممکن تو نہ تھی، بلکہ ان مذکورہ معجزات سے زیادہ آسان تھی۔ جواب، اس لیے کہ وہ لوگ، یہ مطالبہ کیوں نہ پورا کیا گیا؟ اس لیے کہ وہ لوگ یہ مطالبہ محض یعنی صرف عناد سے کر رہے تھے، دشمنی سے، بغض و حسد سے۔ وہ یہ معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہ لاتے، اور اگر منہ مانگا معجزہ دیکھ کر ایمان نہ لایا جائے تو عذاب الہی آ جاتا ہے، جیسا کہ مائدہ والوں کا انجام ہوا کہ جب ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک چیز کا سوال کیا، اور وہ یہ تھا، یا عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ جب اس قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، حواری عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ماننے والے، کیا عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتارے؟ خوان یعنی وہی دسترخوان جس میں طرح طرح کے کھانے کا ہو، ہمیں کھانا بنانا نہ پڑے بلکہ اوپر ہی سے نازل ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ تو اس نے ضد کرنے لگی، اس کی امتوں نے، اس کی قوم نے، تو پھر انہوں نے دعا فرمائی اور دسترخوان اترا بھی۔ پھر بعد میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے انکار کیا، ناشکری کی، اور ناشکری کی نعمت کی ناقدری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صورتیں مسخ کر دی۔ مسخ کرنا یعنی بگاڑ دینا۔ تو یہ اس وقت ہوا جب کہ اس نے اپنے منہ سے دسترخوان مانگا تھا اور اس کی ناقدری کی، اور معاوضے میں، بدلے میں عذاب الہی نازل ہوا، جیسا کہ مائدہ والوں کا انجام ہوا۔ تو یہ مائدہ والے کا انجام ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے دنیا میں عذاب غیبی بند ہو چکے تھے، لہٰذا ان کا یہ مطالبہ پورا نہ کیا گیا۔ خلاصہ یہ کہ ان کا یہ کہنا ان تنزل علیہم کتاب من السماء، یہ اس لیے پورا نہیں کیا گیا کہ چونکہ وہ یقینی طور پر وہ ایمان لاتے ہی نہیں، اور جب ایمان نہ لائیں گے تو ان کا منہ مانگی بات اگر پوری ہو جائے اور ایمان نہ لائے تو عذاب الہی نازل ہوگا، غیبی عذاب الہی، اور غیبی عذاب الہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بند ہو چکا تھا، لہٰذا اس لیے اس کی یہ فرمائش نہیں پوری کی گئی، لہٰذا اعتراض نہیں۔ دوسرا اعتراض، دیدار الہی کے مطالبہ کو اس مطالبے سے زیادہ بڑا یعنی اکبر کیوں فرمایا گیا کہ فرمایا فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک؟ جواب، اس لیے کہ دنیا میں وہ جو مطالبہ تھا فقالوا این اللہ جہرا، تو دیدار الہی یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے
فرمایا گیا۔ دیکھیں دوسرا اعتراض، دیدار الہی کے مطالبہ کو اس مطالبے سے زیادہ بڑا یعنی اکبر کیوں فرمایا گیا کہ فرمایا فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک؟ جواب، اس لیے کہ دنیا میں ان آنکھوں سے دیدار الہی اگرچہ محال عقلی نہیں مگر محال عادی ضرور ہے، یعنی عقل سے محال ہونا یہ تو نہیں ہے لیکن عادتاً یہ محال ضرور ہے، عادتاً محال ہے۔ اور ساری کتاب اللہ کا ایک دم آنا یا لوگوں کے پاس غیبی خطوط آنا بالکل محال نہیں بلکہ ان کا وقوع ہوا ہے اور ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ مطالبہ اس سے سخت تر ہے، بعید تر ہے، اس لیے اکبر کہا گیا دیدار الہی کو۔ تیسرا اعتراض، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے دیدار الہی کا مطالبہ کیا تو عذاب الہی کے مستحق ہو گئے، مگر خود موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے یہی دعا کی تو محبوب رہے، اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ جواب، اس کا جواب فوائد میں گزر چکا کہ ان دونوں سوالوں کی وجہ میں فرق تھا۔ ان اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام پر بے اعتمادی کی وجہ سے یعنی بھروسہ نہ کرنا، بے اعتمادی کی وجہ سے یہ سوال کیا کہ بولے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اس بے اعتمادی کی وجہ سے وہ معتوب یا معذب ہوئے یعنی عذاب دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شوق دیدار الہی میں یہ عرض کیا تھا، لہٰذا وہ محبوب رہے۔ دیکھو قابیل نے اپنے نبی باپ کو ستایا، وہ عذاب کا مستحق ہوا، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے نبی باپ یعقوب علیہ السلام کو دکھ پہنچایا، مگر یہ لوگ آخر مقرب ہو گئے کیونکہ قابیل کی یہ حرکت ایک عورت کے عشق میں تھی، اور ان کا یہ کام حضرت یعقوب علیہ السلام کا محبوب بننے کے لیے تھی۔ یخلو لکم وجہ ابیکم، وجہ یہی تھی، یخلو لکم وجہ ابیکم، یعنی اپنے بھائی کو پریشان کرنا، دکھ دینا صرف اس لیے تھا کہ ہم باپ کی نظر میں محبوب بن جائے، پیارا بن جائے، اس لیے یہ فرق ہوئے۔ اور جب نیت اور سوچ میں فرق ہو تو اس کے ثمرات میں بھی فرق پیدا ہوں گے۔ چوتھا اعتراض، یہاں فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل کی بچھڑا پرستی کا جرم معاف کر دیا گیا، مگر سورہ بقرہ میں گزرا کہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ وَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، دونوں آیتوں میں تعارض ہے، ٹکراؤ ہے۔ جواب، سارے بچھڑا پرست قتل نہ کیے گئے، کچھ قتل کیے گئے، کچھ کو معاف کر دیا گیا۔ جو قتل کیے گئے انہیں بعد قتل معاف فرما دینا بھی معافی ہے۔ اگر رب تعالیٰ دنیا میں ہم کو سزا دے کر آخرت کے عذاب سے بچا لے تو یہ بھی اس کی معافی ہے، یا اس معافی کا مطلب یہ ہے کہ تمام قوم اسرائیل ہلاک نہ کر دی گئی، وہ اس جرم کی وجہ سے اس کے مستحق ہو چکے تھے، یعنی تمام قوم اسرائیل کو ہلاک کر دیا جاتا ہے لیکن نہیں کیا گیا تو ایک طرح سے یہ معافی ہوئی۔ پانچواں اعتراض، دنیا میں دیدار الہی ممکن ہے یا ناممکن؟ اگر ممکن ہے تو اس کے مطالبہ کی وجہ سے ان اسرائیلیوں پر عذاب کیوں آ گیا اور وہ ہلاک کیوں کر دیے گئے؟ اور اگر ناممکن ہے، جن کی دعا ناجائز ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش کیوں کی؟ حضرات انبیاء کرام گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ جواب، دنیا میں دیدار الہی ممکن بالذات ہے، ناممکن بالغیر ہے۔ ناممکن بالذات کی دعا کرنا ممنوع ہے یعنی منع ہے۔ جیسے آج کوئی کہے خدایا مجھے نبی بنا دے، یا مجھے فرشتہ بنا دے، یا مجھے خدا بنا دے، نعوذ باللہ ایسی دعائیں مانگنے والا سخت گنہگار ہے۔ یہ ناممکن بالذات کی مثال ہوئی۔ اور ناممکن بالغیر کی دعا مانگنا کبھی جائز ہے کبھی ناجائز، چونکہ بنی اسرائیل کا یہ مطالبہ شوق دیدار سے نہ تھا بلکہ عناداً تھا، لہٰذا سزا کے مستحق ہوئے یعنی حقدار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ تمنا شوق دیدار سے تھی، لہٰذا وہ محبوب رہے۔ جیسے کوئی آج ہی جنت میں پہنچ جانے کی دعا کرے، شوق و عشق کی بنا پر ہے تو گناہ نہیں ورنہ گناہ ہے۔ انشاءاللہ اگر یاد رہا تو دیدار الہی پر کچھ مزید گفتگو کی جائے گی، اور ممکن بالذات وغیرہ کے تعلق سے بھی گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ اگلے نشست میں۔ چھٹا اعتراض، یہاں بچڑا پرستی کے ساتھ یہ کیوں فرمایا گیا من بعد ما جاءتهم البینات؟ کیا بغیر روشن آیات دیکھے بت پرستی جائز ہے؟
بت پرستی بہرحال شرک ہے، خواہ روشن آیات دیکھنے کے بعد ہو یا اس کے بغیر۔ جواب: یہ ذکر ان کی زیادتی جرم بیان فرمانے کے لیے ہے۔ بے خبر آدمی کا گناہ ایک گناہ ہے، اور خبر آدمی کا گناہ ڈبل گناہ ہے۔ نیز یہ بھی کہ جس پر اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام زیادہ ہوں، اس کا گناہ کرنا سخت سزا کا باعث ہے۔ بنی اسرائیل پر رب تعالیٰ نے خصوصی انعام بہت فرمائے تھے، اس لیے ایسا فرمایا۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ روشن دلیل دیکھنے کے بعد گناہ جائز تھا، روشن دلیل دیکھنے کے بعد غلط کام کرنا جائز ہو جائے گا، بلکہ یہاں پہ واضح یہ کرنا تھا کہ روشن دلیل دیکھنے کے بعد بھی تم گناہ کرتے ہو۔ ارے بن دیکھے تمہیں نبی کی بات مان لینی چاہیے، غلط چیزوں سے بچنا چاہیے، عقل پہ کبھی استعمال کرنا چاہیے، لیکن تم نے تو روشن دلیل آنے کے بعد بھی یہ کام کیے۔ مطلب یہ بہت بڑا گناہ بتانا مقصود تھا کہ جرم عظیم ہے۔ تو یہاں تک اعتراضات و جوابات ختم ہوئے۔ یہاں تفسیر صوفیانہ دیکھیں، ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے لائق سوال کرے، اپنی حیثیت سے زیادہ کا مطالبہ کرنے والا محروم رہتا ہے۔ نیز یہ بھی کہ لا یعنی غیر یعنی فضول بات، لا یعنی اور غیر مفید سوالات کرنے والے کا انجام شامت ہے۔ شامت ہے یعنی آفت ہے۔ سوالات میں الجھے ہوئے، دلائل میں پھنسے ہوئے لوگ اکثر ایمان سے محروم رہتے ہیں۔ اگر توفیق خداوندی و دستگیری نہ کرے، دستگیری نہ کرے یعنی مدد نہ کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اگر ساتھ نہ دے، تو انسان نبی بلکہ فرشتوں بلکہ خدا کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتا، اور اگر توفیق الہی شامل حال ہو تو نبی کو سن کر ہی ایمان لے آتا ہے۔ دیکھو، یہود مدینہ کی دستگیری توفیق خیر نے نہ کی، یعنی بہتر توفیق نے نہ کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ ہوئی، تو وہ اپنے واہیات یعنی بیکار مطالبے ہی کرتے رہے۔ کبھی کہتے کہ حضرت جبرائیل قرآن لاتے ہیں اس لیے ہم اسے نہیں مانتے، اگر حضرت میکائیل لاتے تو ہم مان لیتے۔ کبھی کہتے ہیں قرآن ایک دم نہیں اترا اس لیے ہم نہیں مانتے، اگر ایک دم اترتا تو ہم مان لیتے۔ اگر ان بد نصیبوں کے تمام مطالبے پورے کر بھی دیے جاتے تب بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت، مجھے نبی بنایا گیا، تو آپ نے فوراً فرمایا صدقت، آپ سچے ہیں۔ نہ کوئی مطالبہ کیا، نہ کچھ پس و پیش فرمایا، یعنی ہچکچائے بھی نہیں۔ حضرت اویس قرنی نے صرف سن کر سب کچھ مان لیا۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ توفیق شامل حال تھی۔ یہ آیت کریمہ ہم لوگوں کے لیے باعث عبرت ہے۔ باعث عبرت یعنی نصیحت پکڑنے کا سبب ہے، نصیحت پکڑنا چاہیے اس آیت کریمہ سے، اس واقعے سے۔ علماء یہود بڑے بد نصیب تھے کہ انہیں رہبر بنایا گیا تھا، مگر وہ رہزن بن گئے۔ شعر: راہزن راہبر نہیں ہوتے، رہبرو تم میں راہزنی کیوں ہے؟ یعنی راہزن راہبر نہیں ہوتے، رہبرو تم میں راہزنی کیوں ہے؟ یعنی جو غنڈے اور ڈاکو ہوتے ہیں، راستے مسافروں جو چلنے والے ہوتے ہیں اس کے لوٹ پاٹ سامان کو جو لوٹ لیتے ہیں، تو ایسے غنڈے کبھی راہ نہیں دکھاتے لوگوں کو، راستے رہنمائی نہیں کرتے، اور جو رہنما ہوتے ہیں وہ رہزنی نہیں کرتے۔ جو راہ دکھانے والے ہوتے ہیں، سیدھے راہ دکھانا، لوگوں کو راہ راست پر لانا، اچھے چیزوں کے حکم دینا، تو ایسے لوگ رہزنی نہیں کرتے، یعنی غنڈہ گردی نہیں کرتے، لوگوں کے سامان کو نہیں لوٹتے۔ اللہ تعالیٰ توفیق خیر دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلی نشست سے چھٹے پارے سورہ نساء کی آیت نمبر 154 سے ہم اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ہم یہیں پہ اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔